کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھے گا۔ دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کا زہر بھی بک جاتا ہے۔ بنت حوا کے نرم لہجے نے ابن آدم بگاڑ رکھے ہیں۔ ابن آدم نے اپنے سارے جرم بنت حوا پر ڈال رکھے ہیں۔ نہ قصور ابن آدم کا، نہ غلطی بنت حوا کی، یہ سارے جھمیلے تو ہوس نے ڈال رکھے ہیں۔ کپڑے انسان کو ڈانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات بتا دیتی ہے۔ وہ پتھر کا زمانہ تھا، لوگ پتھر تھے، پھر ایک روز ہوئی ابتدا محبت کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے معاف کرنا اے خدایا، مجھ سے کچھ لوگ کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں، سوائے ماں کے وہ ویسی ہی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ بہترین اجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی اور توانائی ہوتے ہوئے اس وقت صدقہ کرو جب تمہیں خود بھی مال کی ضرورت اور تنگ دستی کا ڈر اور خوشحالی کی جستجو ہو۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ ایمانداری ایک مہنگا شوق ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباب تو ہم انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ غیروں نے اتنی غلاظت ذہنوں میں بڑھ دی کہ اب قرآن اور نبی کا فرمان سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو، لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ انسان امیدوں سے بندہ ایک ضدی پرندہ ہے، جو قائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اصلاح کیجیے، لیکن کسی کے سامنے شرمندہ کرنا اصلاح نہیں بلکہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے۔ سوچ کو بدل لو، ستارے بدل جائیں گے۔ نظر کو بدل لو، نظارے بدل جائیں گے۔ کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں، سماعت کو بدلو تو کنارے بدل جائیں گے۔ خاموشی کی زبان کوئی کب جانتا ہے، جو تو نہیں جانتا تیرا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں کر گناہ یا کر عبادت، تیرے قلب کی گہرائی میں کیا وہ سب جانتا ہے۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں عزت بنائے ہوئے ہے، اس پر شکر الحمدللہ بے شمار کہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے
اپنی ناقدری پر نہ کڑھانا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنی معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر کہ چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے، ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے۔ کوششیں اگر غلط ہتھیاروں کے ساتھ کی جائیں تو ایسی محنت کا نتیجہ صرف صفر ہوتا ہے۔ محنت اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ عقل کا استعمال بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھ جاتے ہیں کہ ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا ہم اتنے برے ہیں؟ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ اگر دونوں ہی ایک جتنی مضبوط ہوں تب دعا قیامت تک اس مصیبت سے لڑتی رہے گی۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ نصیب بے شک اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی لڑکا خراب ہو جائے تو کہتے ہیں اس کی شادی کر دو، اور جب لڑکی خراب ہو جائے تو کہتے ہیں اس سے شادی مت کرو۔ نہر کے کنارے پر سویا ہوا شخص پیاس محسوس کرتا ہے، جبکہ پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں ہے اور اسے پانی کیسے نظر آئے۔ یہی ہمارے حال ہیں۔ خدا کی ذات ہمارے بہت قریب ہے، لیکن ہم اس کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔